محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ کافی عرصے سے علیل تھے، طبیعت خراب ہونے پر ICU منتقل کیا گیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملکی دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ، بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون سے تعلیم حاصل کی۔ انہیں پاکستان کا سب سے بڑے سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ پسماندگان میں ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں ہیں۔ نماز جنازہ سپہر 3:30 بجے فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین فیصل مسجد کے احاطے میں کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان اور صدر ڈاکٹر عارف الوی کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ملک کو جوہری طاقت بنانے پر پوری قوم ان سے محبت کرتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات نے بڑے جوہری پڑوسی ملک کی جارحیت سے ملک کو محفوظ بنایا۔ پاکستانی قوم کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی حیثیت قومی ہیرو کی ہے۔ ملک کے لیے ان کی خدمات کو قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کا ٹویٹ۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رحلت پر پوری قوم افسردہ ہے۔ پاکستان کے لیے ان کی خدمات ان گنت ہیں۔ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں ان کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اور وزیر مملکت فروخ حبیب کا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رحلت پر اظہار افسوس۔ معروف سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر قائم مقام صدر محمد صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی سمیت وفاقی وزراء، ارکان اسمبلی اور مختلف سیاستدانوں کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال ملک و قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ قوم ہمیشہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قومی ہیرو کے نام سے یاد رکھے گی۔ خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج سے آغاز۔ وزیر اعظم عمران خان افتتاح کریں گے۔ آج ہونے والی تقریب میں نوجوانوں سے متعلق خصوصی اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے درمیان دبئی میں ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے بھی آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اظہار۔ ملک میں کورونا کے پھیلاؤ میں بتدریج کمی۔ مثبت کیسز کی شرح 2% سے بھی نیچے آ گئی۔ شرح 1.88% ریکارڈ۔ مزید 19 افراد جاں بحق۔ اموات کی مجموعی تعداد 28,106 ہو گئی۔ 767 نئے کیسز رپورٹ۔ 12 سال اور زائد عمر والوں کی ویکسینیشن کا عمل بھی بھرپور طریقے سے جاری۔ ملک بھر میں تقریباً 9 کروڑ ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ اپوزیشن کی طرح نہ جلسوں کی تاریخوں کے اعلانات، نہ پریس کانفرنسز، نہ ہی ٹاک شوز میں مباحثے، اور نہ لوگوں کو گاڑیاں دے کر دوسرے شہروں سے بلایا۔ پھر بھی ہر جلسہ ریکارڈ جلسہ رہا۔ جلسوں میں بھرپور شرکت اور عوام کا جنون بتا رہا ہے کہ تحریک انصاف 2/3 اکثریت حاصل کرے گی۔ انشاءاللہ 2023 میں پورے ملک میں تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید۔
افغانستان سے غیر ملکی فوجی انخلاء کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں آج مذاکرات کا دوسرا روز طالبان قیادت کا امریکہ سے افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی، فضائی حدود کے احترام، طالبان رہنماؤں پر عائد پابندیاں ختم کرنے اور دوحہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ افغانستان میں عدم استحکام کسی کے مفاد میں نہیں، ایسی کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے جس سے افغان حکومت کمزور یا عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی۔ بھارتی حکومت کی گھنونی وارداتیں اپنوں نے ہی بھانڈا پھوڑ دیا۔ سکھوں کے قتل عام کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کے رکن جنرل کے ایس گل کا انکشاف۔ مارچ 2000 میں امریکہ صدر بل کلنٹن کے دورے کے موقع پر اننت ناگ میں 35 سکھوں کو بی جے پی حکومت نے قتل کرایا۔ گھنونے منصوبے کا مقصد امریکی حکومت کو یہ باور کرانا تھا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں مداخلت کر رہا ہے۔ جنرل کے ایس گل۔ عمرہ کرنے کے لیے کووڈ ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانا لازمی قرار۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں مناسک عمرہ کی ادائیگی، نماز ادا کرنے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف ان افراد کو جانے کی اجازت ہوگی جنہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ کسی بھی ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا رکھی ہوں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا اعلامیہ۔ آزاد کشمیر کے 2 حلقوں میں ضمنی انتخاب۔ LA3 میرپور اور LA12 کو کوٹلی میں پولنگ کا عمل جاری۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ LA3 میرپور کی نشست بیرسٹر سلطان محمود کے صدر بننے سے خالی ہوئی تھی۔ LA12 کی نشست چودھری محمد یاسین نے خالی کی تھی۔ وہ عام انتخابات میں LA10 اور LA12 سے کامیاب ہوئے تھے۔ چودھری محمد یاسین حلقہ LA12 سے دستبردار ہو گئے تھے۔ مڈل آرڈر بلے باز سہیب مقصود انجری کے باعث T20 ورلڈ کپ سے باہر۔ شعیب ملک کو قومی اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ قومی کرکٹرز آج نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کریں گے۔ میگا ایونٹ میں شرکت کے لیے پاکستانی ٹیم 15 اکتوبر کو متحدہ عرب امارات روانہ ہوگی۔ لاہور میں نیشنل T20 آج بھی 2 میچز۔ 27ویں میچ میں سدرن پنجاب اور خیبر پختونخوا دن 3 بجے مد مقابل ہوں گے۔ ایونٹ کا 28واں میچ بلوچستان اور سینٹرل پنجاب کے درمیان رات 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ کل کھیلے گئے میچز میں ناردرن نے بلوچستان، خیبر پختونخوا نے سندھ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ دلچسپ مقابلے دیکھیے BTV اسپورٹس پر براہ راست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں حنا چودھری۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی عمر 85 سال تھی، وہ کافی عرصے سے علیل تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا اور وہ ملک کے ایٹمی پروگرام کے بانی تھے۔ انہوں نے برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون سے تعلیم حاصل کی۔ انہیں پاکستان کا سب سے بڑے سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں ہیں۔ نماز جنازہ سپہر 3:30 بجے فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی اور ان کی تدفین ان کی خواہش کے مطابق فیصل مسجد اسلام آباد کے احاطے میں کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو جوہری طاقت بنانے پر پوری قوم ان سے محبت کرتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات نے بڑے جوہری پڑوسی ملک کی جارحیت سے ملک کو محفوظ بنایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستانی قوم کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی حیثیت قومی ہیرو کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین فیصل مسجد کے احاطے میں کی جائے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔
اپنے ٹویٹ میں صدر مملکت نے کہا کہ وہ انہیں 1982 سے ذاتی طور پر جانتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کو جوہری طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ملک کے لیے ان کی خدمات کو کبھی قوم فراموش نہیں کرے گی۔ معروف سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر قائم مقام صدر محمد صادق سنجرانی، ڈپٹی کمشنر، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سمیت وفاقی وزراء نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال ملک و قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رحلت پر پوری قوم افسردہ ہے۔ پاکستان کے لیے ان کی خدمات انگنت ہیں، خدا انہیں غریق رحمت کرے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا۔ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں ان کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے پیغام میں دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک عظیم انسان اور محب وطن پاکستانی تھے۔ ان کی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ملک و قوم کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مسلم دنیا کے ایک عظیم ہیرو تھے۔ انہوں نے کہا کہ قوم محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے احسانات کبھی نہیں بھولے گی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر ہر محب وطن پاکستانی کی آنکھ اشک بار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال سے پاکستان ایک محب وطن شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رحلت قوم کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان اور وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ملک و قوم کے لیے گراں قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گورنر پنجاب سید ظہور احمد آغا اور وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے کہا کہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال قومی سانحے سے کم نہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا کے ایک عظیم ہیرو تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا احسان ہر پاکستانی پر رہے گا۔ بلا شبہ آج ایک عظیم ہستی ہم سب سے جدا ہو گئی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ملک و قوم کے لیے ان کی جو خدمات تھیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ اس قوم کا اثاثہ تھے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین قاسم خان سوری نے کہا کہ مرحوم کی خدمات کو سنہری حروف میں لکھا جائے گا اور ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے مرحوم سائنسدان عبدالقدیر خان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات پر پوری قوم کو فخر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے قومی ہیرو کی وفات پر پوری قوم سوگوار ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قوم ہمیشہ قومی ہیرو کے نام سے یاد رکھے گی۔ قوم محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے احسانات کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ وفاقی وزیر انسداد منشیات اعجاز احمد شاہ نے کہا کہ پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں کردار ناقابل فراموش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وفاقی وزیر نجکاری محمد میاں سمرو نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان حقیقی معنوں میں محسن پاکستان تھے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی طرح آخرت میں بھی ان کو اعلیٰ عزت اور مرتبہ عطا فرمائے۔ خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اشٹر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تقریبات کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان افتتاح کریں گے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہونے والی تقریب میں نوجوانوں سے متعلق خصوصی اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں کے مطابق فلاحی ریاست بنانا وزیر اعظم عمران خان کی اہم ترجیح رہی ہے۔ اپنی تقاریر میں وزیر اعظم نے متعدد مواقع پر اس عزم کا اعادہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔
میرا یہ ایمان ہے اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو. اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جاؤ. جب وہ مشن کی طرف نکلے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, طنز کیا گیا, مذاق اڑایا گیا, دشمنوں نے کیا نہیں کیا, لیکن جو ان کی زندگی, کیونکہ قرآن میں اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو, تو ان کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک مشن کی طرف جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کی مشن اپنی ذات سے نکل کے ہوتی ہے. یہ پیسہ بنانا مشن نہیں ہے, پیسے سے انسانوں کی زندگی بہتر کرنا مشن ہے. جب ان کی فوجوں نے فتح کر لیا سارا عرب, وہ انہوں نے اپنے اسی گھر میں رہے, مسجد نبی میں, محلات نہیں بنائے. جب وہ جا رہے تھے دنیا سے کوئی جائیدادیں نہیں چھوڑی اپنی, کوئی پیسہ نہیں بنایا. یہ جو پیسہ بنانا ہے یہ سب سے زیادہ بت پرستی ہے. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ اتنے عظیم آدمی تھے. کوئی آج تک جو مائیکل ہارٹ کی بات کرتے ہیں 100 گریٹسٹ مین, ان میں سب سے اوپر وہ ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ کسی نے وہ اچیو کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا. لیکن کیا انہوں نے, ان کا تو پیسہ بنانا مقصد ہی نہیں تھا, ان کی پاور بھی مقصد نہیں تھا. پاور بھی, پیسہ جو بھی وہ کرتے تھے ایک انسانیت کے لیے تھے. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر وہ جرم کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی. مطلب یہ ہے کہ ان میں رحم بھی تھا اور انصاف بھی کرنا تھا, یعنی کہ جرم کو وہ معاف نہیں کرتے تھے تاکہ معاشرہ اٹھتا تب ہے جب سزا اور جزا ہو معاشرے میں. اور وہی مدینہ کی ریاست تھی. یہ ہے مدینہ کی ریاست جو اٹھی, میرٹ, انصاف, پھر تعلیم کے اوپر زور دیا کہ جنگ بدر کے بعد انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی زور ڈالا تعلیم کے اوپر. اس لیے تو نہیں 700 سال تک سب سے جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے مسلمان تھے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان اٹھے گا جب انشاءاللہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنے ملک کو لاتے رہیں گے. ان کی زندگی سے سیکھنا, کیا ان کی صفتیں تھی, کس طرح انہوں نے مائنورٹیز, اقلیتوں سے کس طرح وہ ڈیل کیا, باقی مذہبوں سے وہ کیسے ڈیل کیا, غلاموں سے کیسے ڈیل کیا, اپنی خواتین سے کیسے ڈیل کیا. یہ ساری چیزیں, ہر چیز میں انقلاب تھا. اور ان کا جو آخری خطبہ تھا, آج آپ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر پڑھ لیں, اس سے ملتا ہے بالکل. یعنی وہ ہمیشہ کے لیے ان کی باتیں تھیں اور وہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی بہتری کے لیے تھی. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 7, 8 اور 9 کلاسز میں ہر سکول میں پاکستان میں ان کی زندگی بچوں کو پڑھائی جائے. مغرب کے لوگوں کو نہیں سمجھ جو ہمارا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا. اور یہ ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے, ان کو نہیں سمجھ ابھی تک. انشاءاللہ پاکستان اس میں لیڈ لے گا. میں ابھی بھی بات کروں گا, میں نے لیٹرز سب کو بھیجے ہیں, میں بات بھی کروں گا, اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے. اب آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے دبئی میں ملاقات کی. ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بھی گفتگو کی. صدر مملکت نے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا. دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا. صدر مملکت نے UAE کے وزیر اعظم کو دبئی ایکسپو 2020 کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم 16 لاکھ پاکستانی دونوں ممالک کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. اس موقع پر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے صدر ڈاکٹر عارف الوی کو اپنی کتاب بھی پیش کی.
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ماضی میں چوتھے صنعتی انقلاب کی طرف توجہ نہیں دی گئی. موجودہ حکومت نئے دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. دبئی میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں اور سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. تفصیل جانتے ہیں اکرام اللہ محسود سے. دبئی میں اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے زیر اہتمام سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کاروباری برادری کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایسی پالیسیاں تشکیل دی جا رہی ہیں جس سے کاروبار میں مزید آسانیاں پیدا ہوں. صدر مملکت نے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. The world is changing and Pakistan is changing. Tremendous opportunities exist in Pakistan for all kinds of investment. It's a country which is increasing its buying power. It's a country which is making good, smart decisions. It's a country which is looking for investments. In fact, laying down the red carpet for investments. With the 230 million people, with a huge number of another 180 million who are subscribers to digital telephones, etc., I think the opportunity is for the taking. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ان کی خدمات بتانے کے لیے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے اور 28 مئی کو ان کی صلاحیتوں نے اس پاکستان کو 28 مئی 1998 کو ان کی صلاحیتوں کو عروج ملا اور آج پاکستان دنیا میں ایک محفوظ مستحکم اور دنیا اسلام کی واحد نیوکلر فورس کے طور پر جانا جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تمام وزراء فیونرل میں شرکت کریں اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی شرکت کریں گے اور 10 کور کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. نیول کے جو ذمہ داران ہیں ہائیسٹ اور ایئر فورس کے اور تمام احباب جو ہے اس میں شریک ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خاص طور پر وزراء سے کہا ہے کہ وہ اس فیونرل میں شریک ہوں. میری ان کی بیٹی دینا سے ابھی بات ہوئی ہے تفصیلی، جو وہ 2 بجے فیصلہ کریں گی اس پر عمل کیا جائے گا اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا. 3:30 بجے فیصل مسجد میں نماز ادا کی جائے گی ان کی جنازہ اور ان کی خواہش کے مطابق جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹرز وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے اور وزارت داخلہ کے ذمے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اور میں نے کمشنر اسلام آباد، پولیس، رینجرز، ایف سی تمام کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے انتظامات کو دیکھے. 2 قبروں کے انتظامات کر رہے ہیں، ایک فیصل ماسک میں اور ایک جو ان کی بیٹی اور انہوں نے اپنی والدہ سے بات کر کے یہ کہا کہ وہ انہوں نے H8 کی نماز جنازہ گاہ بھی بنوائی اور وہاں بھی کر رہے ہیں. جو ان کی فیملی فیصلہ کرے گی عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا. ساری قوم آج غمزدہ ہے اور ان کی تعلیم کے لیے خدمات، ہاسپٹلز کی خدمات اور خود میرے ساتھ انہوں نے زندگی میں جو میں نے سارے راولپنڈی میں تعلیمی ادارے بنائے یہ بھی انہی کی ایک مجھے ہدایت تھی کہ نالا، نلکا، گلی اور سیوریج پہ وقت مت ضائع کرنا شیخ رشید. اس قوم کو علم دو، علم میں طاقت ہے اور کمزور کو طاقتور بناؤ. آج ساری قوم رنجیدہ ہے کہ ایک محسن پاکستان کا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اور پورے اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا تمام کیبنٹ کو عمران خان نے ہدایت کی ہے شامل ہو اور جنہیں اطلاع نہیں ملی انہیں میڈیا کے ذریعے بھی اطلاع دے دی گئی ہے
چیئرمین سینٹ جو کہ اب قائم مقام صدر ہیں وہ بھی، اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی، جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی، اور چاروں فورسز کے نمائندے بھی، اعلیٰ ذمہ داران جو ہیں، ہیڈز ہیں. اور کیونکہ اس تیزی میں ہمیں انتظامات کرنے پڑے، کیونکہ وقت بہت تھوڑا تھا 1-2 گھنٹے میں، تو اس لیے میں آپ سے زیادہ بات چیت کے لیے نہیں ہوں گا. آج 5 منٹ میں ہی اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سارے انتظامات کو جگہ. منسٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا دونوں لوکیشنز کی صورت میں کیا جنرل پبلک بھی الاؤ ہوگی یا سیکورٹی؟ سارے جنازہ سارے فیصل مسجد میں جنرل پبلک بھی لاؤ گے. وزیر اعظم نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ جو بھی ان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے کیا ان کے کوئی سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا جائے گا؟ پورے اعزاز کے ساتھ. قومی پرچم سرنگو رہے گا؟ یہ بھی ابھی بالکل ہاف پرچم جو ہے اس کو سرنگو کیا جائے گا. وزیر اعظم، ہم سارے وزیر اعظم کے سپاہی ہیں، اور وہ اتنا عظیم انسان تھا کہ ساری قوم اس کے لیے دعا گو ہے. اس میں کسی جی ابھی تک تو مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو میں سیکیورٹی کے تحت نہیں بتا سکتا، لیکن تمام کیبنٹ ممبر وزیر اعظم کی ہدایت میں شرکت کر رہے ہیں، اور جوائنٹ چیف آف سٹاف سے لے کے چاروں فورسز کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں. Yes, today a great man died. He was a great scientist. He served this country. He served this country with emotion, dignity, respect, and with hard work. And on 20 May 1998, his result was in the front of whole world. So whole Pakistani nation salutes him, and he is going to be buried with all highly official respects today at 3:30 Faisal Mosque. Thank you very much everybody. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر غمزدہ ہیں. ان کی خدمات کی بدولت پاکستان کا دفاع آج ناقابل تسخیر ہے. وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کو نماز جنازہ میں خصوصی طور پر شرکت کی ہدایت کی ہے. عسکری قیادت اور مختلف اہم شخصیات ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گی اور انہیں پوری قومی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. پاکستان کے معروف ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں. رانا افتخار احمد کی اس رپورٹ میں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 میں بھوپال میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہجرت کر کے پاکستان آئے. انہوں نے 1967 میں انجینئرنگ کی ڈگری ہالینڈ سے حاصل کی، جبکہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بیلجیم کی یونیورسٹی سے حاصل کی. ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے حصول کے بعد انہوں نے ایمسٹرڈیم میں فزکس ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری میں کام شروع کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وطن واپس آ کر 1976 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی. 1981 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا گیا. مئی 1998 میں پاکستان نے بھارتی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں کامیاب ایٹمی تجربہ کیا. جس کی نگرانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی. اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہلے پاکستانی ہیں جنہیں ان کی گراں قدر خدمات پر 3 صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے کیریئر کے دوران 1 درجن سے زائد طلائی تمغے بھی حاصل کیے. انہیں متعدد ملکی اور غیر ملکی خصوصی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک فلاحی ادارہ بھی بنایا جو تعلیمی اور فلاحی کاموں میں سرگرم عمل ہے. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن کا سورج طلوع کرنے والے لندن میں غروب ہو چکے ہیں. شہباز شریف پارٹی کے اندر ہونے والی ناانصافیوں کا غصہ غیر آئینی اور غیر جمہوری مطالبات کر کے نہ نکالیں. شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست کو نواز شریف اور ان کی صاحبزادی نے دفن کر دیا ہے. شہباز شریف پہلے طے کر لیں کہ پارٹی میں ہیں یا بڑے میاں نے اپنوں کے ذریعے باہر کر دیا. چودھری فواد حسین نے کہا کہ یہ لوگ پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اگر یہ اقتدار میں ہو تو حکومت آئینی مدت پوری کرے اور عوام اگر اقتدار عمران خان کو دیں تو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا.
वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जिन लोगों को सरकारी वसाइल और प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने की दहाइयों पर मुहित लत लगी हो वो इक़्तिदार और इख्तियार के बगैर ऐसे ही तड़पते हैं जैसे मछली पानी के बगैर। अगर मुल्क में आज महंगाई है तो इसकी वजह उनकी अरबों की करप्शन और गैर मुल्की कर्जे हैं जो ये ज़ाती मफाद के लिए लेते रहे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने अपना सियासी अना के लिए तस्कीन के लिए जमहूरी निज़ाम से ना खेलें। अपनी एक प्लेट हलवे के लिए पूरी देग क्यों उल्टाना चाहते हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नवाज शरीफ अपने भाई और मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो जरदारी और बिलावल ने मिलकर मौलाना फजल रहमान के साथ किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को अपनी ये इज़्ज़त अफजाई कभी नहीं भूलनी चाहिए। मौलाना और शहबाज शरीफ मिलकर अंजुमन मुतासरीन बना लें। अब आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजी इनखला के बाद अमरीका और तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात कतर के दारुल हुकूमत दोहा में आज दूसरे रोज़ भी जारी हैं। बातचीत के पहले दौर के इख्तिताम पर अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी का कहना था कि उन्होंने अमरीका से अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासों की बहाली, फ़ज़ाई हदूद के एहतराम, तालिबान रहनुमाओं पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने और दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया है। वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी का कहना था कि अमरीकी वफ़द को 2 टोक अल्फाज में बताया गया है कि अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम किसी के मफाद में नहीं है, लिहाजा ऐसी कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए जिससे अफ़गान हुकूमत कमज़ोर हो या अफ़गान अवाम के लिए मुश्किलात पैदा हों। अमरीकी वफ़द ने अफ़गानिस्तान में वसी हिमायत याफ्ता हुकूमत के क़याम, बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों की मुल्क भर में बिला रुकावट रसाई और ख़ातीन समेत तमाम अफ़गानों के हकूक़ का एहतराम के अपने मुतालबे को दोहराया। वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी के मुताबिक अमरीकी वफ़द ने अफ़गानिस्तान को इंसानी मदद और कोरोना वैक्सीन की फ़राहमी में मदद देने की भी यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि अफ़गान हुकूमत आलमी बरादरी से खुशगवार ताल्लुक़ात की ख़्वाहां है और इस सिलसिले में आइंदा चंद रोज़ में यूरोपीय नुमाइंदों के साथ भी मुलाकातें होंगी। दोहा में मौजूद अफ़गान आला सतह वफ़द ने कतर के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। अफ़गान वफ़द की क़यादत तमीर खान मुत्तकी ने की। मुलाकात में अफ़गानिस्तान के साथ कतरी ताउन, अबूरी हुकूमत साजी, मुतादिद इक़्तिसादी मुआहिदों, इमदाद और दीगर दोस्ताना उमूर पर बातचीत हुई। कतरी वज़ीर ख़ारिजा ने तालिबान का अमरीका समेत दुनिया के दीगर ममालिक के साथ मुज़ाकरात की हिमायत के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि कतर अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेगा। तालिबान के सियासी दफ्तर के रुकन सुहेल शाहीन ने कहा है कि वो तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल हुकूमत के लिए तैयार हैं, ताहम किसी के इंतखाबात करदा अफराद पर मुश्तमिल हुकूमत कायम नहीं करेंगे। अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में सुहेल शाहीन ने कहा कि उन्होंने नस्ली अक़लियतों को हुकूमत में शामिल किया है और जल्द ही ख़वातीन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक अफ़गान अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करें। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी से करोड़ों डॉलर्स रिकवरी के इम्कानात पैदा हो गए हैं। अशरफ गनी तालिबान के काबुल में दाखिल होने से चंद घंटे पहले डॉलरों से भरे बैग लेकर हेलीकॉप्टर में फरार हुए थे। अमरीकी कांग्रेस ने अमरीकी प्रोसिक्यूटर को इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू करने की हिदायत की। अशरफ गनी के साबिक मुहाफिज ने भी लूट मार का भांडा फोड़ दिया और तस्वीरी शवाहिद पेश करने का ऐलान किया। अमरीकी तजिया निगारों का कहना है कि सदर जो बाइडन हुकूमत पर अंदरूनी सियासी दबाव के नतीजे में अशरफ गनी के खिलाफ तफ्तीश शुरू की गई है। बदउनवानी की तस्दीक के बाद डॉलर्स की वागुजारी और अशरफ गनी की गिरफ्तारी का इम्कान भी है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा अब्दुर्रहीम वर्दिक के बेटे दाऊद वर्दिक ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में लाखों डॉलर्स मालियत का बंगला खरीदा है। अब आपको बताएं कि अमेरिका की जानिब से भारत और रूस के दरमियान 2018 में होने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम की मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। हालिया दौरे भारत के दौरान अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी शर्मन ने भी इस मुआहदे को ख़तरनाक करार दिया है। खबर एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक वेंडी शर्मन ने कहा कि किसी भी मुल्क जिसने S-400 इस्तेमाल करने का फैसला किया, इसके बारे में हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। हमें यकीन है कि ये ख़तरनाक है और किसी के सिक्योरिटी मफाद में नहीं। अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू के मुताबिक शर्मन ने अपने दौरे के दौरान यह मसला भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और वज़ीर ख़ारिजा S-J शंकर के सामने भी उठाया और इंडिया के सेक्रेटरी ख़ारिजा हर्षवर्धन श्रृंगला से भी इस मुआहदे के बारे में तशवीश का इजहार किया गया है। याद रहे, इसी तरह के रूस और तुर्की के दरमियान मुआहदे पर अमेरिका ने माजी में तुर्की पर पाबंदियां आयद कर दी थीं। अमेरिका ने इस मुआहदे के बारे में हमेशा सख्त मौक़िफ़ रखा है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा सिर्फ भारत के साथ नहीं बल्कि तुर्की के साथ भी किया। बल्कि अमेरिका ने तुर्की के साथ ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और 2019 में इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की के साथ F-35 लड़ाका तैयारों का मुआहदा मनसूख कर दिया था।
اس کے علاوہ اس نے ترکی پر سفری اور اقتصادی پابندیاں بھی عائد کیں۔ اب روس کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے بھارت کو بھی امریکی پابندیوں کا خطرہ ہے۔ بی بی سی نیوز نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ یہ وہی میزائل سسٹم ہے جس کے لیے ٹرمپ انتظامیہ نے دسمبر 2020 میں ترکی پر معاہدہ کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ اب انڈیا کی باری ہے۔ اور ناظرین، بھارت میں کسانوں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد کسانوں کی مرکزی تنظیم کسان مورچہ نے 18 اکتوبر کو ملک بھر میں ریل کا پہیہ جام کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کسانوں نے نئی دلی میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ کسانوں کی ہلاکت کے واقعے پر وزیر مملکت داخلہ اجے مشرا اور ان کے بیٹے آشیش مشرا کو گرفتار کیا جائے۔ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو 12 اکتوبر کو وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے پتلے جلائے جائیں گے۔ کسانوں نے کہا کہ کسانوں کی ہلاکت کا واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت رونما ہوا۔ انہوں نے 26 اکتوبر کو کسانوں کا ایک بڑا جلسہ منعقد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بھارت میں 21 سال قبل سکھوں کے قتل عام کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کے رکن جنرل کے ایس گل نے انکشاف کیا ہے کہ مارچ 2000 میں امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں 35 سکھوں کو اس وقت کی بی جے پی حکومت نے خود قتل کرایا تھا۔ مقصد پاکستان کی جموں و کشمیر میں مداخلت ثابت کرنا تھا۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ بھارت تقسیم ہند کے بعد ہی پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سطح پر زہریلے پروپیگنڈے کرنے میں پیش رہا ہے۔ بھارتی ایجنسیاں اور مختلف سیاسی حکومتوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بارہا پاکستان کے خلاف سازشیں کی، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ سابق بھارتی جنرل ایس اے گل نے ایک حالیہ انٹرویو میں بتایا ہے کہ 2000 میں بھارت نے امریکی صدر بل کلنٹن کے دورے کے موقع پر سکھوں کے اس وقت ہونے والے قتل عام کو بہت اچھالا اور عالمی سطح پر پروپیگیٹ کیا گیا کہ اس میں پاکستان ملوث ہے، لیکن یہ سب واردات خود بھارت کی اپنی تھی۔ بی جے پی گورنمنٹ وانٹڈ ٹو ٹیل کلنٹن JNK کی ہو رہا پاکستان دے برخلاف پروپیگنڈا کرنا سی، پاکستان نے ساڑھے سکھ لائن اپ کر کے مار دے۔ So basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan. That was a high level politics. وہ تو بعد جب یہ روڑا پیا پھر اڈوانی نے پھر آرڈر دیتا کہ دیکھو جلدی سے کچھ کرو جس سے کنونس ہو جائے بھئی انہوں نے کیا تھا، یہ وہ پکڑ لو کسی کو۔ انہوں نے 5 انوسنٹ بندے کشمیری پہاڑ اوپر جا کے مارتے۔ اس گھنونے منصوبے کا مقصد امریکی حکومت کو یہ باور کرانا تھا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں مداخلت کر رہا ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بھارت ایسی سازشوں کا مرتکب ہوتا رہا ہے اور وہ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت نے ظلم اور بربریت کی جو انتہا کر رکھی ہے اسے دنیا سے چھپایا جا سکے۔ لیکن پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے اور ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں اور خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے ٹارگٹ کلنگ، بلا جواز گرفتاریوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں تیزی سے اضافے کے بعد مقبوضہ علاقے کی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ 10 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں جہاں پرندے بھی پر نہیں مارنے سے ڈرتے، شہریوں کا قتل روز کا معمول بن چکا ہے۔ ترجمان نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ضلع اسلام آباد میں بے گناہ شہری پر پرویز احمد کے سفاکانہ قتل کی شدید مذمت کی۔ پرویز احمد کو گزشتہ روز اس کی گاڑی پر فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے سری نگر، بڈگام، گاندربل، پلوامہ، اسلام آباد، کلگام، بارہمولہ اور دوسرے علاقوں میں گزشتہ 2-3 دنوں کے درمیان 550 افراد کو قتل کر لیا، یعنی گرفتار بھی کیا۔ پولیس تحریک آزادی کی حمایت کرنے پر مومر خواتین کو بھی تھانوں میں طلب کر کے انہیں ہراساں کرتے رہے۔ مقبوضہ علاقے کے لیے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی انچارج اور بھارتی پارلیمنٹ کی رکن رجنی پاٹل نے بانڈی پورہ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال نے نارملسی کے ان جھوٹے دعووں کو بے نقاب کر دیا ہے جو مودی حکومت اکثر کرتی رہتی ہے۔ سویڈن کی پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بحث کے لیے 2 قراردادیں پیش کی گئی ہیں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بڑی سفارتکاری کامیابی ہے۔ ان قراردادوں میں سویڈن کی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ، یورپی یونین، عالمی برادری کے اشتراک سے تنازع
کشمیر کے حل کے لیے بھرپور حمایت کرے جو امن عمل کو بحال کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پارلیمنٹ ان قراردادوں پر رواں ماہ کے آخر میں بحث کرے گی۔ دونوں قراردادیں حکمران سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان نے پیش کی ہیں۔ آزاد کشمیر کے 2 حلقوں حلقہ LA3 میرپور 3 اور LA12 کوٹلی 5 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ حلقہ LA3 میرپور کی یہ نشست بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر منتخب ہونے پر خالی ہوئی تھی، جبکہ LA12 کوٹلی 5 کی نشست چودھری محمد یاسین کے مستعفی ہونے کے باعث خالی ہوئی تھی۔ چودھری یاسین عام انتخابات میں LA10 اور LA12 سے بھی کامیاب ہوئے تھے۔ وہ حلقہ LA12 کی نشست سے دستبردار ہو گئے تھے۔ LA3 میرپور کے حلقے میں مسلم لیگ نون کے چودھری محمد سعید، پیپلز پارٹی کے چودھری اشرف جبکہ تحریک انصاف کے یاسر سلطان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ LA3 میرپور میں 147 پولنگ سٹیشنز ہیں، جن میں سے 60 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس، 50 حساس اور 37 پولنگ سٹیشنز نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ LA3 میرپور سٹی میں ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 85,864 ہے۔ پولنگ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اور فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے 2 حلقوں حلقہ LA3 میرپور 3 اور LA12 کوٹلی 5 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ پولنگ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں یہی۔ ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر اور سابق وزیر اعظم سردار سکندر حیات خان کی نماز جنازہ ہوائی جہاز گراؤنڈ کوٹلی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی اور سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان، وزراء حکومت، سابق اسپیکر قانون ساز اسمبلی شاہ غلام قادر، فیصل راٹھور سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بزرگ سیاستدان کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے کہا کہ کشمیر کاز اور کشمیری عوام کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے غمزدہ خاندان سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اور وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فروخ حبیب نے بھی بزرگ سیاستدان کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سردار سکندر حیات نے بطور وزیر اعظم اور صدر آزاد جموں و کشمیر کے حق اور بھارت کی ریاست بربریت کے خلاف آوازیں بلند کیں۔ بزرگ سیاستدان نے ہمیشہ اصول پرستی اور حق کی سیاست کا علم بلند رکھا۔ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر سردار تنویر الیاس خان نے سابق صدر وزیر اعظم سردار سکندر حیات خان کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سینئر سیاستدان کی ناگہانی موت ایک عظیم سانحہ ہے جس سے پیدا ہونے والا خلا صدیوں بعد بھی پر نہیں ہو سکتا۔ ملک میں کرونا کے پھیلاؤ میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40,584 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 767 مثبت ثابت ہوئے۔ کیسز مثبت آنے کی شرح 1.88% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے متاثرہ مزید 19 افراد جاں بحق ہوئے، جس سے اموات کی مجموعی تعداد 28,106 ہو گئی۔ دوسری جانب 12 سال اور زائد عمر والوں کے لیے ویکسینیشن کا عمل بھی بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ ناظرین، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 144ویں PMA لانگ کورس، 63ویں انٹیگریٹڈ کورس، 33ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 30ویں بیسک ملٹری ٹریننگ کورس اور 18ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں آذربائیجان، بحرین، عراق، سعودی عرب اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی شامل ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاصم رضوان سے۔ پاکستان
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 144वें PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। पास आउट होने वाले कैडेट्स में 63वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 33वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 3रे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स और 18वें लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स शामिल हैं। दोस्त ममालिक अजरबैजान, बहरीन, इराक, सऊदी अरब और श्रीलंका के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल हैं। रॉयल सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पासिंग आउट परेड के मेहमान खसूसी थे। मेहमान खसूसी ने परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर उस्मान अनवर एजाजी शमशीर के हकदार ठहरे। प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर हमजा नजीर ने हासिल किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ओवरसीज गोल्ड मेडल श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले सीनियर अंडर ऑफिसर वना सिंगले ने हासिल किया। कमांडेंट मेडल जूनियर अंडर ऑफिसर राफेत अब्दुल्ला ने हासिल किया, जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ केन 33वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कोर्स अंडर ऑफिसर वकार और 63वें इंटीग्रेटेड कोर्स के कोर्स अंडर ऑफिसर हसन अबरार ने हासिल की, जबकि कमांडेंट केन 3रे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स की कोर्स अंडर ऑफिसर हिना बुखारी और 18वें लेडी कैडेट कोर्स की कोर्स अंडर ऑफिसर हूर फातिमा ने हासिल की। बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर उस्मान अनवर from Noshki, Balochistan. Alhamdulillah, I have been awarded with the coveted Sword of Honor. Besides sheer hard work, prayers of my parents, and relentless efforts of my faculty and instructors of Pakistan Military Academy have been the deciding factor for the achievement of this distinction. I'm Battalion Senior Under Officer Hamza Nazir and I belong to Jhelum. Alhamdulillah, I have been awarded with the President's Gold Medal for being the overall second best cadet of my course. I am Friendly Country Senior Under Officer Piris from Sri Lanka. मुझे आप सबके बहुत याद आएंगे। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। I am Course Under Officer Waqar from Technical Graduate Course 33. I belong to Jalalabad, Gilgit-Baltistan. Alhamdulillah, I have been awarded with Chief of Army Staff Cane for being overall the best cadet of my course. I am Course Under Officer Hoor from 18th Lady Cadet Course. Alhamdulillah, I have been awarded with the Commandant's Cane for being the overall best lady cadet in my course. Pakistan Army provides tremendous opportunities to women. There are around 27% women serving in different capacities, from the ranks of captains to lieutenant generals. They have all been a source of inspiration for me. कैडेट से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी ने पास आउट होने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को कामयाबी से अस्करी तरबियत की तकमील और फौज में कमीशन हासिल करने पर मुबारकबाद दी। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाक फौज की पेशेवराना महारत को सराहा और कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल जैसे आला इदारे में दी जाने वाली तरबियत अपने मेयार को बारहा साबित कर चुकी है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और साबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड फ़ारूक फ़िरोज़ खान इस्लामाबाद में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 82 साल थी। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फ़ज़ाइया के साबिक सरबराह और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड फ़ारूक फ़िरोज़ खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार ख़ानदान के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने मरहूम एयर चीफ मार्शल की शानदार खिदमात को सराहते हुए कहा कि एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड फ़ारूक फ़िरोज़ खान आला औसाफ का नमूना थे, जो पाक फ़ज़ाइया के अफसरों और मुलाज़मीन के लिए हमेशा मशअल राह रहेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान अस्करी मशक जरोस्पा शशम इख्तिताम पजीर हो गई। रूस के इलाके क्रिस्नोडर के ट्रेनिंग एरिया में होने वाली इख्तितामी तकरीब में दोनों ममालिक के हुकाम शरीक हुए। जरोस्पा शशम 28 सितंबर से 9 अक्टूबर तक जारी रहीं। इन मशकों में पाकिस्तान और रूस के दस्तों ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में बाहमी तजुर्बात से इस्तेफादा किया। दोनों ममालिक की अफवाज के खुसूसी दस्तों ने मुख्तलिफ ड्रिल्स भी दिखाए। बलूचिस्तान के इलाके आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और JUI-FA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई। मॉडर्न टाउन में होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और PDM के मुस्तकबिल के हवाले से उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर ममलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने लाहौर में मुलाकात की।
मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान PTI का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि अर्बन फॉरेस्टेशन के लिए मेवाकी जंगल लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि आलूदगी से पाक फ़ज़ा में सांस लेना हर शहरी का हक़ है। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमतों ने करप्शन करके सियासी आलूदगी फैलाई। वज़ीर आला ने कहा कि हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम करके जनूबी पंजाब को नई शनाख्त दी है। रवां माली साल में जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपए के फंड्स रखे गए हैं। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जनूबी पंजाब में तरक्की के समरात पहुंचे हैं। और अब मौसम के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर वस्ती जनूबी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान भी है। इस दौरान कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्किल है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहा। मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 43 और दादू और शेर शहीद बेनज़ीराबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।